عمران خان صاحب کو 10 سال سزا کا نوٹیفکیشن جو جاری ہو گیا، اس میں 10 سال توشہ خانہ کیس میں سزا ہو گئی۔ سہیل آفریدی یا کامیاب ہو یا فیل ہو، دونوں صورتوں میں ہی عمران خان انڈیا پانی پھر سے روک رہا ہے اور پھر کوئی شرارت اور حرکت اب یہ کر رہا ہے۔ دبئی میں بارشیں بہت ہوئی ہیں اور گاڑیاں، بسیں، گھر ڈوب گئے۔ آپ نے کہا تھا قدرتی آفات، اور جبکہ سعودی عرب میں ہم نے برف باری دیکھی۔ آپ بتائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی تو یہ جنگوں میں اگر ایٹم ویٹم چل گیا تو یہ سردی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اچھا سر، ایک کمنٹ تھا جو میں نے نوٹ کیا تھا ڈاکٹر فرزانہ محمود کا، دو بھائیوں میں محبت کے بارے میں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بڑی زبردست ہمیں اسٹرالوجیکل انالیسس کے حوالے سے، اپنی اسٹرالوجیکل علم کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ 20 دسمبر 2025 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ آج آپ کو بڑی زبردست کیلکولیشن ملنے والی ہے۔ عمران خان صاحب کو 10 سال سزا کا نوٹیفکیشن جو جاری ہو گیا، اس میں 10 سال توشہ خانہ کیس میں سزا ہو گئی۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہیں، جس میں یاسمین راشد، عمر سرفراز، شیما، اجاز چودھری، محمد رشید صاحب، ان کا نام بھی اس کے علاوہ شامل ہے 10 سال قید میں۔ اور آپ کو پتا ہے واحد اسامہ صاحب ہے جنہوں نے قید کی ہمیں تاریخ بھی دی تھی، جو 5 اگست 2023 کو قید ہوئی تھی خان صاحب کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بولا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا ٹائم نظر نہیں آ رہا۔ چلیں 100 نہیں تو 80% تو اسامہ صاحب نے ہمیں بولا کہ جی ان کا اچھا ٹائم نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی کے لیے، اور عمران خان کے لیے مزید مشکلات ہیں۔ آپ کو ہم ہر پروگرام میں جو میں نے کیے اس میں بتاتے بھی رہے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے لیے اچھا ٹائم نہیں۔ واحد اسامہ صاحب تھے جنہوں نے اور بھی پی ٹی آئی کے متعلق، عمران خان صاحب کے متعلق پریڈکشن کی، آج وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بارے میں پوچھیں گے کیا آگے کوئی مزید عمران خان کے لیے کوئی ریلیف ہے یا نہیں ہوگا، اس میں ان کے ستارے کیا کہتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پھر ناظرین بات کریں گے انڈیا جو ہے پاکستان کا اس ٹائم پانی روک رہا ہے چناب اور جیلم والی سائڈ پہ 10 سے لے کے 16 دسمبر تک۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بڑا کسانوں کو نقصان ہو رہا ہے اور وہاں پہ پراپر طریقے سے پانی نہیں پہنچ رہا، جس کی وجہ سے اب ہو سکتا ہے کہ اب پاکستان کوئی اس پہ جواب دے گا۔ اگر دے گا تو کہ وہ جنگ سے دے گا، کس طرح ہوگا؟ سندور 2 جو انڈیا کر رہا تھا حرکتیں، اب یہ پانی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا جب پانی روکا گا تو ایکٹ آف وار ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ ہم بات کریں بنگلہ دیش کے حوالے سے، آج پوچھیں گے اسامہ صاحب سے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کا جو آپس میں ان کی عوام اس ٹائم روڈ پہ یہ مطالبہ کر رہی ہے، اور اسامہ صاحب کی پریڈکشن بھی تھی کہ مغرب سے مشرق والی سائڈ پر آپ دیکھیں گے کیوس پھیلے گا، احتجاج ہوں گے، لوگ اس ٹائم سڑکوں پہ ہم نے دیکھے آگ لگا دی انہوں نے مختلف بلڈنگز کی، سینا واجد کے گھروں کو، اور ہیپن ہم نے دیکھے آگ والے، جو آپ کو 2-3 دن پہلے اسامہ صاحب بتا رہے تھے کہ آگ والے ہیپن آپ دیکھیں گے۔ ہم نے بنگلہ دیش والی سائڈ پر بھی وہ آگ والے ہیپن دیکھے، لوگ سڑکوں پہ ہیں، انڈیا سے جنگ کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یونس صاحب سے کہ جی انڈیا سے جنگ کریں۔ اب ہوگا کیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ چائنا نے راکٹ کا میزائل جو ہے 1 منٹ کے اندر اندر اس نے اتنی تباہی مچائی، اور صرف ٹیسٹ کیا تو دنیا ہل گئی۔ جو چائنا نے اس ٹائم ٹیکنالوجی چائنا کے پاس ہے، اس ٹائم ٹیکنالوجی کا باپ اگر ہے تو وہ چائنا ہے، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اور دوسرا پیوٹن نے بولا کہ میری جنگ شیطان سے ہے، اور بڑا برا اس نے نیٹو کے حوالے سے بیانات اپنے دیے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ ابھی اتنے سوالات ہیں، اتنے کوسچنز ہیں جو سامہ صاحب سے میں نے آج آگے رکھنے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی پالیسی بل پر سائن کر دی ہے، وہ $9 ارب ہے، اور اس میں سامان بھی پرچیز کرے گا جنگ کے حوالے سے۔ $9 ارب کا دفاعی معاہدہ ٹرمپ نے سائن کیا ہے، اور 4,000 ٹن چائنا سے ناظرین گولڈ بھی نکل آیا ہے۔ اس پر بھی سامہ صاحب سے پوچھیں گے، اتنا سامان، اور کچھ لوگوں کے سوالات آئے تھے اس پر بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی عمران خان کے لیے جو ہم نے 2-4 ہفتوں سے جو بھی فورکاسٹ دی تھی، اس میں بتایا تھا کہ یہ کوئی اچھے ٹائم سے وہ نہیں گزر رہے ان ٹرمز آف کوئی ریلیف جو ہے، اور نیکسٹ اس کا 29 دسمبر کو ان کے جو پلانٹری تبدیلیاں آنی تھی، اس سے پہلے یہ اس کی ایک جیسے کہتے ہیں کہ یہ سزائیں یہ چیزیں اسی کا سیکول ہے۔ بہرحال ایکچولی جو یاد ہوگا جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں کہ 15 دسمبر 2024 کو چابی گم گئی تھی رہائی والی۔ 26 نومبر کا واقعہ تھا، معاملات بہت قریب پہنچے تھے جب ہم نے بتایا تھا کہ بس ابھی کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیز جو ہے وہ الٹا دی گئی، وہ اس طریقے سے ہدف جو ہے وہ حاصل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد 15 دسمبر کو چابی گم گئی، اس کے بعد آج تک دوبارہ لیگل سائڈ کی طرف سے آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی ریلیف نہیں آیا، اور
15 دسمبر 2024 سے پہلے کیسز جو ہوا کرتے تھے وہ ختم ہو جایا کرتے تھے. سارے اس میں بھی ناظرین کو یاد ہوگا. تو بہرحال عمران خان کے لیے جو میں دیکھتا ہوں سب سے اچھی بات جو ہو سکتی ہے جو وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اب سہیل آفریدی کو اٹیمپٹ کریں, احتجاج کو لیڈ کریں, کوئی اتنا پریشر بلڈ کر جائیں. وہ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو عمران خان نکل سکتے ہیں, یا جو نکلنے کی جو جس میں چانسز بہت کم نظر آتے ہیں کہ بہت زیادہ ہائی چانسز. اچھا, اب اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ فیل ہو جائیں تو پھر بھی عمران خان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ فیل ہو گئے جو سہیل آفریدی, اور اس کے فیل ہونے سے عمران خان ایک نئی اپنی جو فیصلہ سازی یا چیزیں یا معاملات کی جو ہے سمجھ وہ بدلے گی ان کی. اور وہ اس لیے سہیل آفریدی یا کامیاب ہو یا فیل ہو, دونوں صورتوں میں ہی عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا. ان کی ڈائریکشن لینا, ڈیسیژن لینا آسان ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ بیٹے جو انٹرنیشنل پریشر بلڈ کر رہے ہیں یا جس طریقے سے کر رہے ہیں معاملات, اور اگر کسی انٹرنیشنل پریشر کے نتیجے میں یہ بات آتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس بات کے سب سے زیادہ اچھے چانس ہوں گے کہ عمران خان باہر چلے جائیں. اچھا سر, بیٹے پاکستان آئیں گے جنوری میں؟ نہیں, ان کے آنے کے کوئی چانس نہیں ہے as such, in terms of کہ as long as he is alive, اگر عمران خان زندہ رہے تو پھر بیٹے آ رہے ہیں, ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ جتنی بھی آپ دیکھیں کہ اوور آل جو عمران خان کے لیے میں جو اس میں دیکھتا ہوں وہ صرف یہی بیسٹ نظر آتا ہے کہ اس طرح کی کوئی میکنیزم بن جائے. سر یہ جی شاہ محمود قریشی کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ ان کو ریلیف ملا ہے, ان کو ہو سکتا ہے کیسوں سے بری کر کے باہر آ کے تو وہ بات کرے, یہ پی اور ٹی آئی عمران کے خان صاحب مخالفین کی یہ پی ٹی آئی کے مخالفین کی جو سازش نظر آتی ہے, کیونکہ شاہ صاحب نے بہت اچھا ٹائم گزارا, گریسفلی عمران خان کا ساتھ دیا, بلکہ یہ جو ایکچوئل یہ ساری کی ساری جو پلان ہوا سائفر لہرانے والا, جو پنجاب گورنمنٹ گرانے والا, جب عمران خان اترے تھے تو پنجاب گورنمنٹ بھی انہوں نے گرائی. تو یہ جو سارے کا سارا سین اور سینیریو تھا اس میں شاہ صاحب آن بورڈ رہے ہیں, اور وہ پورے اس کا رول تھے, پارٹ تھے شانہ بشانہ, اس لیے, اور انہوں نے بڑا گریسفلی اس ٹائم کو بھی وہ کیا. اب اگر شاہ صاحب کو ریلیف, کیونکہ دیکھیں نصیب کی باتیں ہوتی ہیں, 10 لوگوں کا ایک نصیب نہیں ہوتا, 20 لوگوں کا ایک نہیں ہوتا, کسی میں کچھ کسی کو. شاہ صاحب کے اگر ستارے مان لو کہ ان کو رہائی دلوانے پہ آ گئے تو پی ٹی آئی کے لیے اب تک جو پی ٹی آئی بالکل ہی ایک اس میں بنی ہوئی تھی مس مینجمنٹ کی تصویر, اور میں نے جیسے کہا کہ کوئی اس کا سیکنڈ ان کمانڈ ہے ہی نہیں جو پی ٹی آئی کو سنبھالے. اگر وہ آ جاتا ہے تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا اس کا, لیکن آنے والے جو سوشل میڈیا کی ایک جنگ سی چل رہی ہے اس پہ پہلے سے متنازع کروا دیں گے اس بندے کو جس بندے کی وجہ سے پی ٹی آئی دوبارہ کوئی جان میں آ سکتی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو اصل ڈائی ہارٹ سارے لیڈرز تھے وہ تو سب اندر رہ گئے. اور اگر کوئی اس قابل نکلا کہ وہ باہر آ گیا تو وہ متنازع بن جائے گا, وہ جی کمپرومائز کر گیا یا واٹ ایور, تو پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ چلو پھر اس کا مطلب ہے سارے جیل میں جو کام کے لوگ ہیں ان کے, اور بیکار لوگ ان کے باہر ہیں, تو پھر پی ٹی آئی تو ٹیکنیکلی کبھی کچھ نہیں کر پائے گی نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف سازش ہے. شاہ صاحب اگر آتے ہیں تو انہوں نے اچھا ساتھ دیا اور گریسفلی کاٹا, اور بلکہ یہ ابھی کسی کو یہ یقین نہیں آئے گا کہ ابھی میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ عقلیں تو ہماری پوری سونی ہیں. 2023 کے پروگرام جا کے دیکھیں جس میں کوکب اور باقی سب یہ ایک ایک بندے پہ کیا کرتے تھے, کون چھوڑے گا, کون ٹکے گا, کون رہے گا, یہ میں نے ایک ایک بندے پہ انہوں نے میرے ساتھ پی ٹی آئی کے پروگرام کیا ہوا ہے. اس میں جا کے دیکھیں 2023 کے ان دنوں میں کہ شاہ صاحب کے بارے میں اس وقت میں نے کیا کہا. تو یہ ایک اچھی جیسے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے آنے سے چیزیں الائن ہوں گی, بہتر ہوں گی, کوئی ڈیسیژن میکر آئے گا, لیکن کانفیڈنٹ ابھی یہ ہوگا. مشکل ٹائم ہی چلے گا پی ٹی آئی کا, یہ 10 سال جو قید ہے یہ 10 سال پورے گزریں گے؟ نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. یہ میں نے جیسے کہا 29 دسمبر کا انتظار کریں, چیزیں کافی کروٹ لے سکتی ہیں اس میں, تو اس پہ اتنا زیادہ وری نہ کریں.
کہ 10 ٹھیک سال ہے. کی قید اور یہ ساری. تو ایک تو یہ میٹر جو ہے اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. 29 دسمبر میں جو ان کے تبدیلی آ رہی ہے چارٹ میں, اس سے یہ پاسبلٹی ہے کہ عمران خان کو اگلے جو فیصلہ سازیاں ہیں یا چیزیں ہیں اس پہ کچھ بہتر موقع ملے. یہ ایک تبدیلی ہے, لیکن ٹھیک ہے. یہ تبدیلی بس یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جس طرح میں دیکھتا ہوں یا آپ لوگوں کے لیے کچھ پازیٹیولی کہ وہ بات چلے جائیں بس, ورنہ تو باہر کے علاوہ جو دوسری جانے کی آپشن ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہو گیا سر. مطلب اچھا دوسری, ادھر جی جی, گڑا ایک گڑا ادھر ہے, دونوں طرف گڑا ہے, تو کس گڑے میں جانا ہے اس میں سے اگر چوز کریں تو میرا ماننا یہ ہے کہ باہر جانا ٹھیک ہے. اچھا سر دوسری خبر کی طرف, انڈیا پانی پھر سے روک رہا ہے اور پھر کچھ شرارت اور حرکت اب یہ کر رہا ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ اور یہ کسانوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے, بڑا کم پانی ہے جہلم اور چناب والے دریاؤں میں. دیکھیں یہ تو آپ کو یاد ہے جب اس پہ بات کافی عرصہ پہلے بھی ہم کر چکے کہ انڈیا تو روٹین میں اپنی وہ حرکتیں کر رہا ہے, جب تک اب پراپرلی یہ جنگ ہوتی نہیں ہے اس وقت تک اس کے اسباب یوں ہی بنیں گے. دوسرا جو آپ دیکھ رہے ہیں جو فساد پھوٹنے کی طرف باتیں چل رہی ہیں, یہ نقاب اتارنے والی جو حرکت تھی اس کی وجہ سے اس کے اوپر جسٹیفیکیشنز بھی بہت زبردست جسٹیفیکیشنز آ رہی ہیں کہ جی پاسپورٹ کے لیے بھی تو شکل دکھاتے ہیں, ایئرپورٹوں پہ بھی تو دکھاتے ہیں, یہ وہ اس طرح کی جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہیں. تو بعض مجھے لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت برے طریقے سے ٹریگر ہوں گی. اور بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ سارا جو انڈیا کا ہم نے کہا تھا جس طریقے سے کہ اس سائڈ سے انڈیا پہ پریشر بلڈ ہونا ہے, جیسے ہمارے لیے افغانستان کے لیے گڑھا کھودا گیا یا ہمارے لیے ادھر سے پریشر آ رہا ہے, تو انڈیا کے لیے وہ بنگلہ دیش کی صورت میں کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوگی. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے انڈیا مخالف جو احتجاج اور چیزیں ٹریگر ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد جو پیوٹن کی آپ نے بات کی, پیوٹن سر بنگلہ ڈیفینیٹلی دیش اور, جی جی, بنگلہ دیش انڈیا کی جنگ دیکھ رہے ہیں آگے؟ یس, جنگ تو مطلب ہمارے یہ سارا خطہ یوں ہی جیسے کہتے ہیں کہ صورتحال کبھی بھی بن رہی ہے, اور وہ جنگ میں ہی پورے الائز کے طور پہ ہی دیکھیں گے آپ کی یہ لڑی جائے گی آگے مستقبل میں. پیوٹن کی جو بات تھی کہ شیطان سے جنگ ہے, پیوٹن ڈیفینیٹلی یورپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑا اچھا آپ لوگوں کے ساتھ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کی, مل کے چلنے کی کوشش کی, حصہ بننے کی کوشش کی, لیکن آپ لوگوں نے ہمیں وہ حصہ نہیں بننے دیا یا نہیں بنا پائے. تو اس لیے اب ہم جو ہے اپنی اس سے مطلب اس سارے دھوکے سے نکل آئے ہیں یا نکل چکے ہیں. اور ڈیفینیٹلی پیوٹن جو ہے بڑے دکھی انداز میں اپنے چیزوں کو بیان کر رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر زیلنسکی بھی جنگ بند کرنا چاہتا ہے تو علاقے کی ٹیریٹوریل جو چیزیں ڈسکس کریں, بیٹھے آ کے اور ختم کریں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یورپ پیوٹن کو ہرانے میں یا گھٹنے لگوانے میں ناکام رہا, جبکہ اب اس دفعہ وہ ایک اور بڑے امداد یوکرائن کو دینے والے ہیں, کیونکہ دوبارہ انہوں نے یہی سوچا ہے کہ جو جنگ ہمیں لڑنی ہے اپنے بچے مروا کے, اس سے بہتر ہے کہ یوکرائن کو ہی اور پیسہ دو اور امداد دو اور اسلحہ دو, تاکہ یہی تباہ و برباد کرے رشیا کو. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس امداد اور اس کے بعد پیوٹن کی مجبوری بن جائے گی ان ممالک کو سبق سکھانا, کیونکہ اتنا 9 بلین کے قریب کہیں منظور کیا ہے انہوں نے. پہلے یہ اصل میں بحث چل رہی تھی کہ جو ایسٹس ہیں رشین وہ دے دیے جائیں اور اس سے یوکرائن کی مدد کر دی جائے. تو اس پہ کیونکہ بیلجیم نے سٹانس لیا, اٹلی نے سٹانس لیا, وہ اتنے وہ نہیں تھے کہ کل کو پھر کون اعتماد کرے گا. تو یہ تو پوری دنیا کا فائنینشیل سسٹم ہی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بے اعتماد ہو جائے گا یا اپنا اعتماد کھو دے گا. تو اس میں اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں 9 بلین کا قرضہ ہی لے کے اس کو دیا جائے ڈفرینٹ اس سے. اب یہ جو قرضہ اس کو لے کے دیا جا رہا ہے یہ صرف اسی سوچ پہ لے کے دیا جا رہا ہے کہ یوکرائن کو اس دفعہ اتنا اچھا سب کچھ دو تاکہ یوکرائن کلیئرلی رشیا کے گھٹنے لگوا دے, تاکہ رشیا سے جو ہمیں جنگ کا خطرہ ہے یا ہمیں جو خطرہ ہے وہ ادھر ہی ٹل جائے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یہ پیسوں کا اسلحہ دینے سے پہلے ہی پیوٹن جو ہے ان میں سے 2-4 کبے ٹانگ دے گا. اچھا, یعنی کہ کیونکہ اس کو پیوٹن جو ہے وہ, ریلائز ہو جائے گی کہ یہ لوگ نہیں ٹلنے والے,
تو کیونکہ اب ہونا یہ چاہیے تھا جب وہ نیٹو سے نکلنا چاہتا ہے بیٹھ کے علاقائی جو بھی چیزیں تھی اس میں ہو جاتے. اگر یہ لوگ پیچھے ہو جاتے نا زیلنسکی اتنی دیر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا اور آج تک یہ ان کا تصفیہ ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا سر, یو کے کے حالات سے حوالے سے بہت سے کمنٹس آتے ہیں کہ سر سے پوچھیں کہ یو کے معاملات کیا دیکھتے ہیں, کیا نظر آتا ہے اگلے 2-2.5 مہینوں میں دیکھیں یو یو کے کا؟ کے کافی کریٹیکل ہوگا. یو کے اب تو ہم سے کیا پوچھتے ہیں, اب تو ان کے ایئر چیف نے کہہ دیا کہ بیٹے اور بیٹیاں خون دینے کے لیے تیار ہو جائیں یا جنگ میں جانے کے لیے. تو اب تو ان کی سنیں, اب تو ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. اب تو صرف ہماری طرف سے یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا تھا اپنے جو کمیونٹیز میں موو کریں آپ, پاکستانی, انڈین, جو بھی سارے ایشین ہیں, بغیر مذہب و ملت کے آپ لوگ ایک ہو جائیں. کیونکہ آپ لوگوں کو مارتے وقت یا مرتے وقت یہ نہیں پتا چلے گا کہ کوئی کلمہ نہیں سننے لگا آپ سے کہ آپ کون ہو. تو یہ عموماً ہوتا ہے جب مذہبی فساد بھی ہوگا. جنگ جیسے ہی ٹریگر ہوئی, بس یہ بات ذہن میں رکھ لیں, ادھر سے یو کے پہ کوئی اٹیک ہوا اور ایسی ہراسگی پھیل گئی کہ یو کے پہ رشیا نے جی میزائل مار دیا یا جنگ شروع ہو گئی, اگلا گھنٹہ جو ہوگا, اگلا دن نہیں, اگلا گھنٹہ یو کے لیے فسادات کا ہوگا, لوٹ مار کا ہوگا, اور مذہبی فساد اس کی ریسیزم بہت بڑی ایک وہ لے جائے گا کروٹ, اور یہ اس کی فائر پہ بیٹھا. اس لیے یو کے والوں کو کمیونٹیز میں موو ہونا چاہیے, اپنے سسٹمز بلڈ کریں, اور خصوصاً جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انڈین, پاکستانی, بنگالی جو بھی ہیں آپس میں, افغانی ایون, انٹیگریٹ ہو کے رہیں اور بغیر فرقے کی اس سے رہیں کہ آپ ہندو ہیں, آپ مسلم ہیں, آپ سکھ ہیں, آپ یہ ہیں وہ. انہوں نے تو نہیں دیکھنا نا, اور کلمے شلمے کا موقع مشکل ہی ملے گا. وہ کلر کی بیس پہ ہی آپ کو مسلم ٹریٹ کریں گے یا جو بھی ٹریٹ کریں گے, اگر وہ نہیں بھی کریں گے تو ایشین ٹریٹ کریں گے. تو دونوں انداز سے آپ لوگوں کو خطرہ ہے, تو اس لیے ایک ہو جائیں. جیسے آپ انڈیا ٹھیک ہے. میں اتنی مل جل کے رہتے ہیں, جس طریقے سے آپ لوگ پاکستان میں مل جل کے رہتے ہیں, سکھ آپ کے کتنے زبردست, مطلب ادھر بھی پاکستان میں بھی ان کو کبھی کوئی ایسی فیل نہیں آئی کہ دے آر آؤٹ آف, جیسے کہتے ہیں کہ کوئی کسی اور مخلوق ہیں وہ. اسی طریقے سے انڈیا میں آپ سارے مل کے رہتے ہیں, ملٹی کلچرل اس میں ڈفرینٹ مذاہب سے ہیں. تو یو کے میں بھی کیونکہ ملٹی مذاہب میں ملٹی کلچرل لوگ رہتے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا اب اپنے آپ کو تیاری اس طرح سے کرنی. دوسرا ٹکٹیں وکٹیں رکھیں, ڈاکومنٹس ایمرجنسی کے مینٹین رکھیں, کھانے پینے کی چیزیں جو ہے بیک اپس رکھیں کہ اگر باہر نہ نکلنا ہو اچانک تو آپ کو کوئی ضرورت نہ پڑے. ڈرائی ملک رکھ لیں, کوئی ٹین ون رکھ لیں, کوئی پیاز ویاز خراب نہ ہونے والی چیز ہے وہ ایکسٹرا کر لیں. اسی طریقے سے جو بھی ٹین آئٹم یا کچھ اس طریقے کی, آج کل تو کھانوں کے بھی ٹین ملتے ہیں میرا خیال ہے, وہ سالن کے بھی, نہاریوں کے بھی, وہ آرڈر کر لیں. بہرحال جو بھی میکسیمم کوئی ایسا صورتحال میں کہ آپ کو باہر نہ نکلنا ہو اور کمیونٹی کے اندر موو ہونا. اور دوسرا جو سپر فلو اور اس طریقے کی جو بیماریوں کی باتیں ہیں, اس میں آپ لوگوں کے پاس دعائے کعب کا عمل ہے. ویڈیو لگائیں, پورا گھر کرے, اس کی ریمیڈیز پراپر لے لیں, زیتون کا مساج, ایوری تھنگ, سب کچھ کریں, آپ کو کچھ نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے. انشاءاللہ. سر دوسرا یہ, دبئی میں بارشیں بہت ہوئی ہیں اور گاڑیاں, بسیں, گھر ڈوب گئے. آپ نے کہا تھا قدرتی آفات, اور جبکہ سعودی عرب میں ہم نے برف باری دیکھی. آپ بتائیں بلکہ موسم کیسا ہے, ٹھنڈ ہوئی بھی ہے ادھر, اور کیا ہاں حالات ہیں؟ تو برف باری. مدینہ بھی 9 تک گیا ڈگری, کافی زیادہ سردی ہے. اور ہاں جب کہ آئے ہیں اتنی سردی نہیں تھی جو یہ 2-3 دن سے ہوئی. اور یہ فلک پانی کے آفتوں کے 2.5 سال ہے, پہلے ہی بتایا ہوا. دوسرا یہ ہے کہ ابھی تو یہ جنگوں میں اگر ایٹم ویٹم چل گیا تو یہ سردی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. ایٹامک اچھا. ونٹر کے نام سے اس کو لوگ خیر کہہ رہے ہیں, ایٹمی ونٹر. تو اور سردی کتنی ہو جائے گی جب جنگ اور یہ سارے کوئی ایٹم بم چل گئے, جس کے چانسز بھی موجود ہیں آگے. تو اس لیے تھوڑا سا یہ کمبل شمبل اور ان چیزوں کی, بلینکٹ اور ہیٹنگ سسٹمز, ہیٹنگ بستر, اس ٹائپ کی چیزوں پہ بھی تھوڑا سا غور کر کے رکھیں. یہ بھی مستقبل میں ضروری ہوں گی. اچھا سر, گولڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ چائنا میں جو اتنا زیادہ گولڈ نکل آیا اچانک سے, ادھر تو موجیں ہو گئی ہیں, مطلب قدرتی یہ بھی ایک فائدہ چائنا کو مل رہا پتہ نہیں اب یہ آپ کی تو وہ ڈیم کے اندر سے بھی نکل آیا تھا, یہ ویسے ہی سونا ہوگا.
اور نہیں جیسے کہہ آپ رہے ہیں کو کہ زمین کے اندر آئل نکل آیا، کراچی سے آئل نکل آیا تھا، آپ لوگ بڑے امیر ہونے والے تھے، پھر پتہ نہیں یہ آپ کے سکھر کے ساتھ کوئی وہ نہیں، سکھر نہیں، بھکر کے پاس کہیں ادھر سے بھی کچھ لوہے کے ذخائر، یہ پتہ نہیں سونے کے کچھ نکلے تھے. ہم تو کافی عرصے سے اس طرح کی چیزیں پاکستان میں بھی نکل رہی ہیں اور سن بھی رہے ہیں، تو ایسے ہی کچھ چائنا میں نکلا ہوگا. اصل جو پریڈکشنز ہیں، جو آخری اینڈ آف ٹائمز کی روایت میں، وہ فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا اور اس سے 99 میں سے 100 ایک بچے گا، سب اتنے مریں گے اس کے پیچھے، اور حکم یہی دیا گیا کہ آپ لوگوں نے اس کا رخ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا سر، کمنٹس تو بہت زیادہ تھے، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے حوالے سے کہا. آپ کمنٹس بھی دیکھتے ہیں، میں لوگوں کو بتا بھی رہا تھا کہ دعاؤں کے حوالے سے کینسیرین اور جو زوڈک سائن 2026 کی جو آپ کیلکولیشن دے رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر جو لوگ نئے ہیں وہ پچھلی ویڈیو جا کے دیکھیں. 2026 کے حوالے سے اسامہ صاحب آپ لوگوں کے اب زوڈک کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں. اچھا سر، ایک کمنٹ تھا جو میں نے نوٹ کیا تھا ڈاکٹر فرزانہ محمود کا، 2 بھائیوں میں محبت کے بارے میں پلیز تھوڑی روشنی ڈالیں. گھر میں رہتے ہوئے 2 بھائی ہیں، محبت نہیں ہوتی، اس کے اوپر کیا کریں؟ ایک اس پہ فارمولا سمجھ لیں کہ جو شیطان کی ایگزسٹنس ہے وہ either this way or that way کسی بھی محبت اور کسی بھی اس کو آنے نہیں دے گی. وہ میاں بیوی ہوں، وہ ماں بیٹا ہوں، وہ بھائی بھائی ہوں، وہ والدین ہوں، وٹ ایور. تو شیطان کو بھگانا ہی محبت کا جیسے وظیفہ ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ اگر دعائے کعب دونوں کو دے دیں کسی بھی ذریعے کہ چلو لڑتے رہو لیکن یہ دعا کرو، ریمڈیز دے دیں، تو میرا نہیں خیال کہ 40 دن پورے ہو رہے ہوں گے تو ان کے درمیان یہ سارا گھر جو ہے کلین ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. سر بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین، سامد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انشاءاللہ آگے 2026 کی فور کاسٹ بھی ان سے پوچھ کے آپ کو بتائی جائیں گی. اور باقی جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ نیچے کمنٹس کریں، اور جو مین ہوگا وہ ہم لیں گے. اس میں اپنے سوال نہ ہو، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی ڈیلی بیسس پہ ہمیں کیلکولیشن اسامہ صاحب اپنی دے رہے ہیں سروسز، اس کا بہت شکریہ. تھینک یو سر، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.